دیے ہوئی ہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ امام صاحب بڑے ہی اچھے تھے. امام جعفر صادق جو تھے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے, ہمیشہ حضور کا ذکر باوضو ہو کر کرتے تھے, کبھی فضول کی باتیں نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں کہ یہ روایتیں اگر استاد اور شاگردوں کے مابین قائم باہمی تعلق اور احترام کی نشاندہی کرتی ہیں تو ان فقہی اختلافات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں جو استاد اور شاگردوں کے درمیان پائے جاتے تھے, جو آج بھی ایک اچھے تعمیری اور صحت مند تحقیقی کام کا موضوع بن سکتے ہیں. المہم کہتے ہیں کہ نام نہاد فقہ جعفری کا اگر آپ مطالعہ کریں تو سنو ذرا, اگر فقہ جعفری, اب فقہ جعفری کی رد کر رہے ہیں یہ کون؟ حنفی فقہ کے ماننے والے ڈاکٹر محمد یوسف نگرانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر نام نہاد فقہ جعفری کا اگر آپ مطالعہ کریں تو واضح ہوگا کہ جھوٹ, افتراء, قلمی اور فکری گستاخی اور بد تہذیبی پر مبنی طلسماتی اور خرافاتی مسائل جنہیں رافضی فقہ جعفری کا نام دیتے ہیں اس کا لب لباب حسب ذیل ہے. نمبر 1, عقیدہ امامت جو رافضیت کی بنیاد اور اساس ہے, جس کے سلسلے میں آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں. یہاں پر اتنا کہنا کافی ہے کہ عقیدہ رافضی مذہب کا رکن ہے. امامت کا عقیدہ جو ہے یہ مذہب کا رکن ہے اور ان کے نزدیک نبوت سے بھی نعوذ باللہ بالا تر. المہم وہ کہتے ہیں کہ امام اور قرآن, رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن اور امام قرآن ناطق ہے اور قرآن کی وضاحت اور تفسیر کے سلسلے میں امام کا کردار حضور کے کردار کی طرح ہے. آج یہی عقیدہ ہمارے یہاں بھی رکھا جاتا ہے. یہ اور بات ہے واضح نہیں, چپکے کہ تم نہیں قرآن سمجھ سکتے. ائمہ جو تھے وہی امام ابو حنیفہ, امام شافعی, مالکی, انہوں نے ہی قرآن کہتے ہیں باطن, قرآن باطن. چونکہ رافضیوں کو قرآن میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ملی جو ان کے عقیدہ امامت تائید کرے, تو انہوں نے اس گمراہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی تعویلیں کرنی شروع کر دی. اور آج یہی ہو رہا ہے, جو رافضی کر رہے ہیں, جو یہی کر رہے ہیں ہمارے یہاں حنفی لوگ. کہتے ہیں یہاں تک دعویٰ کیا کہ قرآن کا 3/4 ان کے اور ان کے عقیدے کی تائید میں ہے. المہم یہاں پہ فقہ جعفری کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ فقہ جعفری کے اندر ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں استغفر اللہ کہ وہ جو ہے امام جعفر صادق اس کا حکم نہیں دے سکتے. کہتے ہیں کہ رافضیت کا دار و مدار عقیدہ امامت پر ہے, اس لیے وہ لوگ فقہ جعفری پر اس کی چھاپ ہے. اور کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ فقہ جعفری کہتے ہیں کہ رافضیوں کے علاوہ تمام مسلمانوں کی عبادتیں باطل ہیں, اور چونکہ وہ عقیدہ امامت پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہیں. فقہ جعفری اپنے اماموں یا ان کے قائم مقام کو تجارت زراعت کی آمدنی کے 5ویں خمس حصے کا حقدار قرار دیتی. فقہ جعفری کی روح سے اگر کسی نے ایک بار امام حسین کی قبر کی زیارت کر لی تو فریضہ حج اس سے ساقط ہو جاتا ہے. آج ہمارے ہاں 80% حنفی کہتے ہیں جنتی دروازہ چلے جاؤ, خواجہ قریب نماز کو دیکھ لو, داتا گنج حجویری کو دیکھ لو, خلاص حج ہی ساقط ہو جاتا ہے. کہ نہیں ہے عقیدہ؟ تو اگر شیعہ رکھتے ہیں تو کیا؟ کہتے ہیں فقہ جعفری کی مسندت کرام ائمہ معصوم میں سے بعض یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایسی شرمناک اور ایسی باتیں فقہ میں لکھی ہوئی ہیں کہ جو نہایت ہی اخلاقی پستی اور گراوٹ کی دلیل ہے. کہتے ہیں کہ کلینی نے امام جعفر سے یہ شرمناک روایت نقل کی ہے, اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کسی غیر شیعہ عورت یا مرد کی شرمگاہ کو دیکھنا ایسا ہے جیسے گدھے کی شرمگاہ کو دیکھنا, یعنی کوئی گناہ نہیں. استغفر اللہ. یہ شیعوں کے اس میں کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر تو ایک مقدس بزرگ تھے, کیا کوئی آدمی ایسی روایت بیان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں, یہ تو جھوٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ اسی طرح کی روایتیں ہمارے یہاں بھی فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں, اور یہی روایت نہیں بلکہ ایک روایت میں اور بتاؤں جو امام جعفر کی طرف منسوب ہے کہ یہ شیعہ لوگ اس کو کہتے ہیں. اور وہ روایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص استغفر اللہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابلیسوں میں سے ایک ابلیس وہاں موجود ہوتا ہے. اگر اللہ کو معلوم ہے کہ وہ بچہ شیعہ ہوگا تو اس کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں, اور اگر وہ بڑا ہو کر شیعہ ہونے والا نہ ہو تو شیطان اس کے دبر میں انگلی ٹھونس دے گا اور وہ بڑا ہو کر لواطت میں مبتلا ہو جائے گا. استغفر اللہ. اور اگر لڑکی ہوگی تو شیطان اس کی شرمگاہ میں انگلی داخل کرتا ہے اور وہ بڑی ہو کر بدکار اور فاحشہ ہو جاتی. یہ کہاں لکھا ہوا؟ تاریخ تفسیر و مفسرین غلام محمد حریری صاحب کے بحوالے الوشیہ کتاب الشیعہ میں یہ واقعہ موجود ہے. تم ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ کیا امام جعفر صادق ایسی بات کر سکتے ہیں؟ بولیے. اب اگر ہم ان باتوں کو امام جعفر کی طرف منسوب سمجھیں تو امام جعفر کی توہین ہے یا امام جعفر کی تعریف ہے؟ بولیے. توہین ہے. بین ہی اسی طرح سے میں کہنا چاہوں گا اپنے حنفی بھائیوں سے, آپ نے کیا کیا گل کھلائے ہیں. اگر آپ
آپ کی کتاب کھولی جائے، فقہ فتاوی عالمگیری ہو، در مختار ہو، اور فقہ کی وہ کتابیں جس کے اندر آپ نے وہ گند کی ہے، وہ گند کی ہے، اللہ اکبر، جس کو آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم امام حنفی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ میں کہوں کہ آپ نے آپ کی فقہ کی کتابوں کے اندر جو باتیں موجود ہیں اور کیسی کیسی باتیں استغفر اللہ کہتے ہیں، اعوذ باللہ۔ میں آپ کو ایک دو واقعہ بتاؤں، اور میں کیا بتاؤں، سب کو معلوم ہے میرے عزیزوں کہ کس طرح سے انہوں نے گمراہیت کو پھیلایا ہے۔ اعوذ باللہ، حنفی فقہ کی کتابوں میں ایسی باتیں گند کی موجود ہیں کہ جن کو اگر آپ جو ہے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ جو جعفر صادق کو نہ مانے، جو شیعہ نہیں وہ کافر ہے۔ یہاں کیا در مختار کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ شعر موجود ہے در مختار کے اندر کہ فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، کہ جو شخص جو ہمارے رب کی لعنتیں ہوں ریت کے ذروں کے برابر اس آدمی پر جو امام ابو حنیفہ کے قول کو جھٹلا دے، رد کر دے۔ لعنت کس کے اوپر پڑتی ہے؟ یعنی ان کے قول کو ماننا یہ ایمان ہے، ان کے قول کو نہ ماننا کیا ہے؟ لعنت کا سبب ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہیں گے؟ اس طرح کی بات ہے، یہی نہیں بلکہ کہتے ہیں، بلکہ وہ وضو کے متعلق اور نجاست اور ناپاکی مجلد کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ میں آپ کو کہاں تو بتاؤں، کہیں گے اعوذ باللہ۔ کہتے ہیں باہم ننگے مرد اور عورت کی شرمگاہ مل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کہتے ہیں انگلی پیچھے داخل کرے، انگلی اپنے دبر میں داخل کرے، اگر خشک نکلی تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ امام صاحب کہیں گے، یہ امام صاحب بیان کریں گے ایسے مسائل جو یہ سب جو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں اپنے ذکر کو، اپنے عضو تناسل کو یا دوسرے کے ذکر کو پکڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کہتے ہیں زندہ یا مردہ جانور یا کم عمر لڑکی سے ہم بستری کیا تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ جانوروں سے جائے گا کوئی لواطت کرنے کے لیے نعوذ باللہ، یا زندہ یا مردہ جانور سے، یہ لڑکی سے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بولو ذرا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبروں کی پوجا کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درگاہوں پہ جاتے تھے؟ امام ابو حنیفہ چادر چڑھاتے تھے؟ امام حسین روشنی کرتے تھے، اگربتیاں سلگاتے تھے، بھنگڑے ڈالتے تھے، قوالیاں گاتے تھے، ناچتے تھے، رنگ برنگے زرد پیلے زعفرانی کپڑے پہنتے تھے، یہ پگڑ ہرے پیلے کرتے تھے، نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری امام ابو حنیفہ جانتے تھے، مانتے تھے۔ کیا امام صاحب کا نام لے کر کے گند کی جا رہی؟ تو ایسے ہی جعفری کر رہے ہیں، فقہ جعفری۔ تو آپ 5 ہو، 5 پنجتن پاک کہو اپنے آپ کو، کیا ہو؟ 5 کتنے ہو؟ ہم 5ویں میں، اہل حدیث 5ویں میں، معاف کرنا۔ ان کو چھوڑ دیا کہ دنیا یہ کہے گی ارے یعنی شیعوں کی بھی فقہ ہے، شیعوں کی بھی فقہ ہے، اس ڈر سے فقہ جعفری کا نام نہیں لیتے ہیں۔ لیکن آج سے نام لو، کیا کہو؟ 5 تم ہو، ہم تم میں شامل الحمدللہ۔ نہ تمہارا ایمان، نہ تمہارے عقیدے، نہ تمہاری سلسلے، نہ تمہاری بیعتیں، الحمدللہ ہمارا منہج، ہمارا طریق، ہم کتنے، ہمارا قرآن، ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ تم کہتے ہو ان کی کوئی تاریخ نہیں، 150 سال پہلے ان کی کوئی قبریں نہیں۔ صحیح کہتے ہو، ہم تمہیں برا نہیں کہتے، تم نے صحیح بات کہی، میری بات کہی، ہماری بات کہی۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ الحمدللہ ہمارا یہ مذہب قرآن و سنت کا کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا ہے، عرش سے آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کا حکم ہے، اور الحمدللہ ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم اسی کے اوپر کاربند رہیں الحمدللہ۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، باتیں تو بہت ہیں اور بہت مجھے بیان کرنا تھی، اس میں میں آپ کو اتنا میں نے بیان کیا۔ المہم یہ پوری حقیقتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا 5 مذہب کا بیان، شافعی کا بیان، مالکی کا بیان، حنبلی کا بیان، حنفی کا بیان اور جعفری۔ یہ ہے فقہ جعفری۔ اور آج بھی ہمارے پاکستان میں پاکستانی بھائی جانتے ہیں کہ آج وہ کتنے، کوئی ادھر مارتا ہے، یہ اس کو مارتے ہیں، وہ اس کو مارتے کہ نہیں مارتے؟ اور اخباروں میں آتا ہے فقہ جعفری کا بہت بڑا خطیب مارا گیا، فقہ جعفری کے امام مارے گئے۔ وہ کہتے ہیں جی فقہ حنفی کا امام، سنیوں کا امام مانا گیا۔ اس لیے ہم 5 نہیں ہیں، معاف کرنا، 5 مذاہب یہ سارے کے سارے اسلام نہیں ہیں۔ یہ اسلام میں اس کا کوئی دخل عمل نہیں ہے، نہ ائمہ نے کہا، نہ اللہ نے فرمایا، نہ رسول نے فرمایا، نہ خود ائمہ رحمہم اللہ نے کہا، سبوں نے تقلید سے منع فرمایا ہے۔ یہ سارے امام، چاہے امام جعفر ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے سب ہمارے امام ہیں،
सब किताब व सुन्नत के मानने वाले, किताब व सुन्नत की दावत देने वाले, इन मुक़ल्लिदों का उनसे कोई रिश्ता और ताल्लुक़, जो शराब को भी हलाल कहें, खिंजीर को भी हलाल कहें, जना नऊज़ बिल्लाह मुहर्रमात अबदिया को भी हलाल कहें, हमारा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से इनका कोई रिश्ता और ताल्लुक़ नहीं है। ये नाम इस्तेमाल किया जा रहा है उनका और काम किया जा रहा है 400 बरस के बाद अपना। और एक आखिरी बात कह करके कि ये हमें किताबों की धौंस देते हैं, तो मैं ज़रा बतलाऊँ मेरे अजीज़ों, आखिरी बात कह के कहते हैं कि इन्नल हिदायता कल कुरानी कद नसखत मा सन्नफू क़ब्लहा फ़ी शरअ मिन कुतुबी। ज़रा सुनिएगा एक शेर का तर्जमा। हिदाया बड़ी मारिफतुल आरा किताब है, तमाम देवबंदी, हनफी, मौलवी, बरेलवी सब पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ी है। इसमें लिखा हुआ है कि हिदाया कुरान की तरह है। हिदाया किसकी तरह है? कुरान की तरह है, जिसने तमाम पहली किताबों को जो शुरू में लिखी गई मंसूख कर दिया है। अब न कुरान की ज़रूरत है, न बुखारी की ज़रूरत है, न मुस्लिम की ज़रूरत है, बल्कि जिस तरह कुरान आया तो पिछली किताबें तौरेत, ज़बूर, इंजील क्या हो गई? तमाम नबियों का कानून क्या हो गया? मंसूख हो गया। इसी तरह से जब हिदाया किताब आ गई तो सारी किताबें जो हिदाया से पहले लिखी गई हैं क्या हो गई? बोलो, यही तो हुआ ना भाई। हिदाया की मिसाल किसकी तरह है? कुरान की तरह है। और हिदाया कब आई है? नबी के ज़माने में आई है। सुनो कब आई है, सुनो। सबसे पहले फ़िक़्ह हनफी की किताब तैयार हो गई कुदूरी सन 428 हिजरी में, यानी 5वीं सदी में सबसे पहली किताब कुदूरी लिखी गई। फिर हिदाया लिखी गई 6ठी सदी में, इस्लाम के 600 बरस के बाद। कितने? 600 बरस पहले की जितनी भी किताबें हैं हिदाया के लिखते ही सब क्या हो गई? बोलो, सब मंसूख हो गई। तो बताओ, हिदाया से पहले सब मंसूख, अगर कुरान मंसूख, बुखारी, मुस्लिम मंसूख, तो बताओ इमाम शाफई के नाम पर जो किताबें लिखी गई वो भी मंसूख होंगी कि नहीं? वो भी मजहब मंसूख, हम्बली भी मजहब मंसूख, सब मंसूख। तो बाकी क्या रहा? हनफी फ़िक़्ह बाकी रही। क्या बाकी रही? तो सीधे फिर चारों बरहक कैसे? फिर चारों समझ आ रही कि नहीं आ रही? मेरे अजीजों, ये वो सवालात हैं जो एक आम आदमी के दिमागों में उठते हैं। इसलिए ये जो मजहब बनाए गए हैं इनकी कोई हैसियत और हैसियत नहीं है। हमारे लिए दलील और बुरहान क्या है? रब का कुरान है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। उन्हीं की इत्तिबा करो, उन्हीं की ग़ुलामी करो, उन्हीं की पैरवी करो, इंशाअल्लाह उन्हीं के साथ तुम्हारा हमारा हश्र भी होगा। यही मजहब है तमाम अइम्मा का, तमाम और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व सल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।